السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، کبھی آپ نے گہرائی سے سوچا ہے کہ آخر کیوں کچھ خواہشیں، کچھ خواب، کچھ خیالات وقت گزرنے کے باوجود دل سے نکلنے کا نام نہیں لیتے؟ آپ انہیں بھلانا چاہتے ہیں، نظر انداز کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بار بار دل کے دروازے پر آ کر رک جاتے ہیں۔ تو سنو، یہ محض اتفاق نہیں ہوتا۔ اکثر یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب انسان کا دل اپنے رب کی مشیت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو، قرآن میں ارشاد ہے، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی انسان کی چاہت اپنی جگہ موجود ہے مگر وہ خود مختار نہیں۔ دل جس طرف مائل ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک رب کی اجازت ہوتی ہے۔ جب کوئی خیال بار بار دل میں زندہ رہتا ہے اور وقت اسے مٹا نہیں پاتا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل کو اکیلا نہیں چھوڑا گیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ بعض اوقات دلوں کو خاص مضبوطی عطا کرتا ہے۔ تم جانتے ہو، قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ دل کی یہ مضبوطی ہمیشہ سکون کی شکل میں نہیں آتی، کبھی ایک مسلسل خواہش بن جاتی ہے، کبھی ایک خوف، اور کبھی ایک ایسا احساس جو انسان کو رکنے نہیں دیتا۔ اللہ اگر چاہتا تو ایک لمحے میں وہ خیال دل سے نکال دیتا، لیکن جب وہ اسے باقی رکھتا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ وہ خیال انسان کو تھکانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ انسان سوچے، غور کرے اور اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھے۔ قرآن انسان کے جذبات کے بارے میں بھی واضح حقیقت بیان کرتا ہے۔ تم جانتے ہو، قرآن میں ارشاد ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ جب ہنسی اور آنسو، زندگی اور موت سب اسی کے اختیار میں ہیں، تو دل میں اٹھنے والی کیفیتیں کیسے اس کے علم اور مشیت سے باہر ہو سکتی ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ ہر خواہش پوری ہو، لیکن وہ خواہش جو وقت کے ساتھ اور گہری ہو جائے، جو دل کو صبر سکھائے، جو انسان کو اللہ کے قریب لے آئے، وہ بے مقصد نہیں ہوتی۔ اکثر ہم اسے اپنی ضد سمجھ لیتے ہیں، مگر جب کوئی بات برسوں تک دل میں زندہ رہے تو وہ ضد نہیں رہتی، وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ ایسی آزمائش جس میں انسان اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ تم جانتے ہو، قرآن میں ارشاد ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی بات صرف ایک انسان تک محدود نہیں ہوتی، اس میں وسعت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اور اس میں دوسروں کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایسے خواب جلدی ختم نہیں ہوتے، وہ انسان کو صبر سکھاتے ہیں، استقامت سکھاتے ہیں، اور دعا سے جڑے رہنا سکھاتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے، مگر اس کی آزمائش کو ضائع نہیں کرتا۔ دل میں باقی رہ جانے والی خواہش ہمیشہ بوجھ نہیں ہوتی، کبھی وہ راستے کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ اسے دل سے نکال دیتا۔ جب اس نے باقی رکھا ہے تو اس میں ضرور کوئی خیر چھپی ہے۔ تو اپنی محنت جاری رکھو، اپنی دعاؤں کو زندہ رکھو، اور اس یقین کے ساتھ جیو کہ اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہی دل میں خیال ڈالنے والا ہے، اور وہی اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو مطمئن رہو، حوصلہ رکھو، اور یہ جان لو کہ جب اللہ کی طرف سے اشارہ آ جائے تو منزل دور نہیں رہتی۔
اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ اے میری پروردگار، جن جن لوگوں نے کمنٹس میں مجھ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے اور جتنے بھی لوگ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے دل کی ہر جائز خواہش پوری فرما، ان کے دل کی ہر مراد کو تو اپنے فضل سے پورا کر دے۔ یا اللہ، جتنی بھی تمنائیں ہمارے دلوں میں برسوں سے زندہ ہے، اگر ان میں ہمارے لیے خیر ہے تو انہیں ہمارے حق میں مقدر بنا دے، اور اگر ان میں ہمارے لیے نقصان ہے تو ہمیں ان سے بہتر عطا فرما اور ہمارے دلوں کو اس پر مطمئن کر دے۔ یا اللہ، ہم سب کے رزق میں وسعت عطا فرما، رزق حلال، رزق پاک اور رزق میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ، جن کی نکاح میں رکاوٹیں ہیں تو ان کے لیے آسان راستے پیدا فرما، انہیں نیک، صالح اور دل کو سکون دینے والا ہمسفر عطا فرما۔ یا اللہ، جنہیں اولاد کی خواہش ہے تو انہیں نیک، صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور جنہیں اولاد ملی ہے تو ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا رب، جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو انہیں حلال اور آسان راستوں سے قرض سے نجات عطا فرما اور ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ میرے رب، ہمارے والدین پر خاص رحم فرما، انہیں اچھی صحت، عافیت اور لمبی عمر عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کامل مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے میری پروردگار، جو ہمارے درمیان بیمار ہے انہیں مکمل شفا عطا فرما، شفا ایسی کہ بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ جو آزمائش میں ہے انہیں صبر اور اجر عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے دلوں کو اپنی یاد سے جوڑ دے، ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے، اور ہمیں ایسے فیصلوں کی توفیق دے جن میں دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ یا رب، ہم سب کو اپنے فضل سے کبھی مایوس نہ کرنا، کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا اور اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ اے میرے پروردگار، جو اس دعا پر آمین کہہ رہا ہے اس کے حق میں اسے قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔